ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے حکم کی روح سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ سے لڑیں، اور جو آپ سے نہ لڑیں خود آپ ان سے لڑائی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ براءت یعنی سورہ توبہ نازل ہوئی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اپنے دشمن کو مار چکنے کے بعد ان کے ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، خیانت اور چوری نہ کرو، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، ان بوڑھے کمزور اور ناتوا لوگوں کو بھی نہ مارو جو نہ لڑنے کے قابل ہیں نہ لڑائی میں دخل دیتے ہیں، درویشوں اور تارک الدنیا لوگوں کو بھی قتل نہ کرو، بلکہ بلا مصلحت جنگی نہ درخت کاٹو نہ حیوانوں کو ضائع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز عمر بن عبد العزیز، مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو فرمان دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ اعضاء نہ کاٹو یعنی اپنے دشمن کے جب انہیں مار چکو، بچوں اور زاہد لوگوں کو بھی جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں قتل نہ کرو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی، یعنی کفار و مشرکین کی۔ رسول اللہ نے اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کمزور قوم غالب آ گئی تو انہوں نے ظلم و زیادتی شروع کر دی، فرمان باری تعالیٰ کا کوئی لحاظ نہ کیا، اس باعث پروردگار عالم ان پر ناراض ہو گئے۔ اس بارے میں احادیث اور آثار بکثرت ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی اللہ کو ناپسند ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ ناخوش رہتے ہیں۔ چونکہ جہاد کے احکام میں بظاہر قتل و خون ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی فرما دیا کہ اگر قتل و خون ہے تو ادھر اللہ کے ساتھ کفر و شرک ہے، اور اس مالک کی راہ سے اس کی مخلوق کو روکنا ہے، اور یہ فتنہ قتل سے بہت زیادہ سخت ہے۔ ابو مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری یہ خطا کاریاں اور بدکاریاں قتل سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔